محبت شہیدان راہ مدینہ کے حوالے سے وہ بات یاد آئی کہ 42 حضرات شہید ہو گئے. وہ حادثہ تھا حادثہ. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان سنیوں کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. چونکہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, کیوں نہیں چلتے رسا سارا تو سامان گیا. وہ نوجوان جس کا انتقال ہو گیا, ماں رات میں بھی روتی, دن میں بھی روتی, ہر لمحہ روتی. ماں اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے آپ کو معلوم ہے. ماں بے قرار, ماں بے چین. کئی روز کے بعد جب آنکھ لگی تو تفسیر روح البیان میں کہ خاتون نے خواب دیکھا کہ اس کا نوجوان بیٹا عذاب قبر میں مبتلا. آنکھ کھلی تو صدمہ اور بڑھ گیا, تکلیف اور بڑھ گئی, بے قراری اور بے چینی اور بڑھ گئی, اور رونے لگی. ہر لمحہ روتی, ہر پل روتی. نوجوان بیٹے کا انتقال, یہ عظیم صدمہ, اور بیٹا عذاب قبر میں مبتلا, یہ ڈبل صدمہ. کئی روز کے بعد پھر آنکھ لگی تو خواب دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا جنت کی بہاروں میں گھوم رہا ہے اور جنت کی نعمتیں اس کے قریب ہیں. اب تو خوشی سے ماں مسکرانے لگی اور خواب میں ہی پوچھنے لگی, او نور نظر لگتے جگر, یہ جنت کی نعمت کیسے مل گئی, یہ جنت کی بہار کیسے مل گئی, تو عذاب قبر میں مبتلا تھا. تو غور کرنا, تفسیر روح البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ نوجوان نے ماں سے عرض کیا, امی جان کل ایک عاشق رسول متقی پرہیزگار نمازی قبرستان سے گزر رہا تھا. اس نے پیارے نبی پہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کے لیے ارسال کر دیا ہے. تو درود کی برکت سے عذاب دور ہو گیا اور جنت کی بہار مل گئی, جنت کی بہار مل گئی. پڑھو گے دل سے جو صبح مشا درود شریف, پڑھو گے دل سے جو صبح مشا درود شریف, تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف. اور وہ کیوں نہ سنے, ان کی سماعت کی شان تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, شہید اعظم کانفرنس حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب اللہ قادری. سبحان اللہ. جو نظر کو نواز دے, مجھے اس نظر کی تلاش. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ایسے ایسے نوجوان علماء, خوبصورت علماء آپ کی آبادی میں ہے. سنو, حافظ و قاری, عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں. ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں. اور یہ وہ علماء ہیں جن کی تحریک یہ ہے, جن کا مشن یہ ہے, بچوں بولو سبحان اللہ, کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آقا سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے, اور میرے آقا کو کائنات کی ہر شے جانتی ہے, اور اہل محبت جب درود پیش کریں آقا سنتے ہیں. اٹریا شریف والو, ایک عاشق سے کسی نے پوچھا, وہ عاشق اس دنیا میں شہر بہت ہے, تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ کیا بات ہے. عاشق سے سوال ہوا, عاشق سے سوال ہوا کہ تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ مراد آباد پسند ہے, غازی آباد پسند ہے, حیدرآباد, نظام آباد, ظہیر آباد, مشیر آباد پسند ہے, رامپور پسند ہے, گورکھپور پسند ہے, کانپور پسند ہے, حاجی پور, مظفر پور, سمستی پور, رائے پور, بلاسپور, دھامپور, کاشی پور, سہارنپور, کون سا شہر پسند ہے؟ اے بچوں, تمہیں کیا پسند ہے؟ تمہیں کیا پسند ہے؟ جلسے کو خراب کرنا پسند ہے؟ بچوں پہ نظر رکھیں, بہت محنت کی ہے آپ حضرات نے جلسے کو سجانے اور سنوارنے کے حوالے سے. سبحان اللہ. اچھا, کیا بات ہے, بولو سبحان اللہ. کون سا شہر تمہیں پسند
پسند ہے, ممبئی پسند ہے, ہبلی پسند ہے, دہلی پسند ہے, تمہیں لکھنؤ پسند ہے, بنارس پسند ہے, کولکتہ پسند ہے کہ پٹنہ پسند ہے, بھوبنیشور پسند ہے کہ چنڈی گڑھ پسند ہے, تمہیں کون سا شہر پسند ہے, ملکوں میں کون سا ملک پسند ہے, ہندوستان پسند ہے کہ پاکستان پسند ہے, ترکستان, انگلستان, افغانستان, سوڈان, امریکہ, جرمنی, جاپان, ہولینڈ, موریشس, ملیشیا, شری لنکا, آسٹریلیا, زمبابوے, چین, نیپال, بنگلہ دیش, بھوٹان, انڈونیشیا, ملیشیا, سیریا, الجیریا, عمان, قسطنطنیہ, تنزانیہ, چیچینیا, بوسنیا, الجیریا, کینیا, تنزانیہ, یمن, دمشق, مسقط, مشرق, مغرب, شمال و جنوب, کون سا ملک پسند ہے, کون سا شہر پسند ہے؟ تو عاشق نے کہا آ شہرے کے دربے دلبرس, آ شہرے کے دربے دلبرس, مجھے تو سب سے زیادہ وہ شہر پسند ہے جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے, میرا محبوب رہتا ہے. جب سنیوں سے پوچھا, او سنیوں تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے, تو ہر سنی کا ایک ہی جواب تھا, دولت پسند ہے نا, خزینہ پسند ہے, مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے, لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال, شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, شہید اعظم کانفرنس, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. پسند کی بات آئی ہے, فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے, بے شک نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے, تمہارے در سے ہے جس نے رکھا امید کرم, خود ان کو آ کے ضرورت سلام کرتی ہے. بے شک. نقیب اجلاس قاری اسلام جلالی وہ بھی بیٹھے ہوئے, قاری اکرام رضا بریلی شریف وہ بھی بیٹھے ہوئے, آپ کے علماء کرام, حفاظ کرام یہاں تشریف فرما ہے. کس کس کا نام لوں میں, کس کس کو چھوڑ دوں, جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. بس اتنا سمجھو, آتی ہے کہاں روز روز ایسی ہستیاں, بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں, تو اہل محبت ہے اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. اب وہ حدیث شریف بھی یاد آئی, قال علیہ السلام سبحان اللہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, او کما قال سید المرسلین. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے. اب میں فرمائش کی طرف آ رہا ہوں, چونکہ ٹائم کم ہے اور کام زیادہ, اگر فرمائش رہ گئی تو دل شکنی ہوگی, اور میں نہیں چاہتا ہے کہ میرے عزیز کی دل شکنی ہو, کہ مصطفیٰ سے ہر شے محبت کرتی ہے, اور مصطفیٰ کو ہر شے جانتی بھی ہے, اور پہچانتی بھی ہے, اور مانتی بھی ہے, اور یہ جانے بھی کیوں نہ, مانے بھی کیوں نہ, ہر شے میرے نبی کے ہی صدقے میں ہے. شمس و قمر نبی کے صدقے میں, برگ و ثمر نبی کے صدقے میں, خشک و تر نبی کے صدقے میں, جن و بشر نبی کے صدقے میں, لال و گوہر نبی کے صدقے میں, حیوانات, نباتات, جمادات, کائنات نبی کے صدقے میں, آفتاب کی تابانی, چاند کی درخشانی, سمندر کی سیلانی, موجوں کی طغیانی نبی کے صدقے میں, پھولوں کی مہک, کلیوں کی چٹک, ذروں کی دمک, ستاروں کی چمک ہمارے نبی کے صدقے میں, صداقت, عدالت, سخاوت, شجاعت, دولت, ثروت, عزت, عظمت, نبوت, رسالت, خطابت, امامت, نظامت, صلاحیت میرے نبی کے صدقے میں. ہوتے کہاں خلیل و بینا, کعبہ و مینا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے تو جہان کی, جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کر جواب دے, نعرہ رسالت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عرس شہید اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے, تو جانتا نہیں. تم حال اس کا دیکھنا محشر کے روز, جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اسلام جلالی صاحب نے
وہ شعر پیش کیا کہ جس شعر کے حوالے سے اصل یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تو مصطفیٰ سے ہر شے محبت کرتی ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 556 ان عمر قال ذکر عندہ ابو بکر فبکا وقال وددت ان عملی کلو مثل عملی یوما واحدا من ایامی ولیلتا واحدتا من لیالی اما لیلتا فلیلتا سارا ما رسول اللہ فلما انتہیا الی فقال لا تدخلوا حتى ادخل قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخل فكساه فوجد في جانبه ثقبا فشق إزاره ثم سدها بي إلى آخر الحديث سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بہت کیا بات ہے فرمائش کرنے والے ہم تنگوش ہو جائیں کہ میرے نبی سے ہر شے محبت کرتی ہے ہر شے ترمذی شریف صفحہ نمبر 402 عن ابن عباس قال جاء رجل الى رسول الله فقال بما عرفوا انك نبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دعوت هذا الرزق من هذه النخله اتشهد اني رسول الله فدعاه فجعل ينزل من النخله حتى سقط الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فاسلم الاعرابي سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت ابن عباس فرماتے کہ ایک دیہاتی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر بولا منہ کھولا میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں بچوں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں مجھے کیسے یقین ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں غور فرمائیے گا اٹریا شریف والو حضرت آدم آئے رحمت لے کر آئے حضرت شیس آئے رحمت لے کر آئے حضرت ابراہیم آئے رحمت لے کر آئے حضرت اسماعیل آئے رحمت لے کر آئے حضرت زکریا آئے رحمت لے کر آئے حضرت یحییٰ آئے رحمت لے کر آئے حضرت شعیب آئے رحمت لے کر آئے حضرت اسحاق آئے رحمت لے کر آئے حضرت یونس آئے رحمت لے کر آئے حضرت ہارون آئے رحمت لے کر آئے حضرت ادریس آئے رحمت لے کر آئے حضرت صالح آئے رحمت لے کر آئے حضرت ہود آئے رحمت لے کر آئے حضرت لوط آئے رحمت لے کر آئے حضرت موسیٰ آئے رحمت لے کر آئے حضرت عیسیٰ آئے رحمت لے کر آئے لیکن ہمارے نبی آئے تو سراپا رحمت بن کر آئے ہیں رحمت بن کر آئے ہیں اور ان کی رحمت پر جوش پر آ جائے تو امام اہل سنت نے فرمایا جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنساتی ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب محبت کرتے میرے نبی سے حضرت ابن عباس کہتے ذرا بچے بات کر رہے ہیں آپس میں اے بچوں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مان جاؤ بچوں گزارش ہے میں تمہارا مہمان ہوں پہلی بار جی ایک زمانے کے بعد دوسری بار حاضر آیا ہوں میں اس وقت آیا تھا جب یہ بچے نہیں تھے کوئی 7 سال کا ہے کوئی 8 سال کا ہے کوئی 6 سال کا ہے اس وقت نہیں تھے اب یہ ہیں تو اس قدر شور کر اس قدر آواز ان کی بلند ہو رہی ہے کہ حیرت ہو رہی ہے کہ تھے نہیں اب ہیں تو آواز اس قدر بلند ہو رہی ہے بچوں بولو سبحان اللہ عربی بولا منہ کھولا میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں غور فرمائیے گا تو آقا نے فرمایا سامنے کھجور کا درخت دیکھو بولا میں دیکھ رہا ہوں فرمایا درخت کے پر درخت کا خوشہ دیکھو خوشہ بولا وہ بھی دیکھ رہا فرمایا خوشہ میں جان ہے نہیں زبان ہے نہیں چل سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے نہیں قوت تفہیم ہے نہیں قوت ادراک ہے نہیں مادہ تفہیم ہے نہیں بولنے کی صلاحیت ہے نہیں چلنے کی صلاحیت ہے نہیں لیکن آقا نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے صفحہ 402 کی حدیث پاک ہے جلد ثانی کی
کی حدیث پاک ہے کہ آقا نے فرمایا اگر میں اشارہ کروں گا تو خوشہ چل کر میری بارگاہ میں آئے گا، کلمہ پڑھے گا، میری رسالت کی گواہی دے گا، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان کرے گا۔ عربی بولا اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لوں گا۔ مصطفیٰ نے اشارہ کیا فجعل ينزل من النخلہ حتی سقط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی کی طرح نیچے اترنے لگا، چلتا وقت میں نبی میں آ گیا۔ اب مصطفیٰ نے فرمایا ارجع، خوشہ لوٹ گیا، وہ پھل لوٹ گیا اور اپنی جگہ پہ پہنچ گیا۔ عربی نے اعلان کیا آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی کتاب سچی ہے، آپ کی نبوت سچی ہے، آپ کی رسالت سچی ہے، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے اور اپنی غلامی میں جگہ عطا فرمائیے۔ پڑھے سب مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے کہنے دیا جائے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام محبت رسول سے پھیلا ہے، کردار مصطفیٰ سے پھیلا ہے، اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے۔ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ عمر کے غصے میں چورے بنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہید اعظم کانفرنس حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب اللہ قادری سرزمین اٹلیہ شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ فرمائش کرنے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ نوجوان حضرات ہیں نا؟ محبت کی بات چل رہی ہے، ماں بہنوں غور کرنا، مصطفیٰ سے محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ سن لو فتویٰ دے رہا ہوں، اگر محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے، اور جب تو آکی یا رب العالمین، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے، سور، اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، تو ہماری حالت یہ ہو کہ یا الہی جب رضا خوابے کے راہ سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یعنی امام اہل سنت دعا کر رہے ہیں ہم زندہ رہے تو محبت رسول کے ساتھ، اور مرے تو محبت رسول کے ساتھ، اور اٹھائے جائیں تو محبت رسول کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد۔ محبت ہے تو ایمان ہے۔ کون یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ بہت بڑا شریر ہے، بہت بڑا بدماش ہے، یہ ہاں یہ 1 نمبر ہے تیرا، 1 نمبر، 1 نمبر پہ ہے تو شیطانی میں اور بدماشی میں۔ آپ تو بیٹھو۔ تنہا کئی لوگوں، کئی بچوں کو الجھا کر اس نے رکھا ہے، اور کئی بچوں پہ تنہا غالب ہے۔ سنا دیں سنا دیں، بچوں بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ انہیں علم نافع عطا فرمائے۔ وقت میرے پاس بہت کم ہے، کم اور کم زیادہ ہے، محبت رسول کی بات چلی، ادھر دیکھیں، غور فرمائیے کہ قاری یوسف رضا صاحب اب بخار اتر رہا ہے میرا الحمدللہ، پسینہ آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بخار اب دور ہو رہا ہے، فیبر سے نجات مل رہی ہے۔ اب نجات اگر مل رہی ہے تو بات چلی ہے محبت کی، تو غور فرمائیے گا محبت وہ دولت ہے، محبت وہ عظیم دولت ہے، خود کو حاضر کر لو، عرص رضوی کا فیضان جاری ہو رہا ہے۔ محبت وہ دولت ہے کہ جسے محبت کا تحفہ مل گیا وہ بے مثال ہو گیا، جسے محبت کی دولت مل گئی وہ ممتاز ہو گیا، جسے یہ نعمت مل گئی انمول ہو گیا۔ غور کیجئے گا اللہ پر کبیرہ وسبح بکرۃ وصیلا، صدیق اکبر کو جب محبت کی دولت ملی بے مثال ہو گئے، عمر بن
خطاب کو محبت کی دولت ملی، بے مثال ہو گئے۔ عثمان غنی کی محبت کی دولت ملی، بے مثال ہو گئے۔ مولا علی کو محبت رسول کی دولت ملی، بے مثال ہو گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر کو جب عشق رسول کا اللہ اکبر عظیم تحفہ ملا تو بے مثال ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید کو محبت رسول کی نعمت ملی، بے مثال ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جب عشق رسول کا فیض ملا بے مثال ہو گئے۔ جب غوث اعظم کو محبت رسول کی دولت ملی بے مثال ہو گئے۔ شہید اعظم کو ملی یہ دولت بے مثال ہو گئے۔ امام اعظم کو ملی یہ دولت بے مثال ہو گئے۔ غوث اعظم کو ملی بے مثال ہو گئے۔ غریب نواز کو یہ دولت ملی بے مثال ہو گئے۔ محبوب الہی کو یہ دولت ملی بے مثال ہو گئے۔ ارے مخدوم سمنانی کو ملی یہ دولت بے مثال ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کو یہ دولت ملی بے مثال ہو گئے۔ مفتی اعظم کو ملی بے مثال ہو گئے۔ حجت الاسلام کو ملی بے مثال ہو گئے۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو ملی بے مثال ہو گئے۔ تاج الشریعہ کو یہ دولت ملی تو تاج الشریعہ بے مثال ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب اللہ قادری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ اور ایک بار محبت میں درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی علی سیدنا و سیدنا و مولانا۔ کچھ لوگ ایک منٹ حضرت، کچھ لوگ شش و پنج میں ہیں کہ شاعر ہندوستان قاری محمد علی عزیز فیضی آئے ہیں کہ نہیں ہیں، 5 منٹ میں وہ اسٹیج پہ پہنچ رہے ہیں، اس لیے بالکل ٹینشن میں نہ لے، وہ آ چکے ہیں، اسٹیج پہ پہنچنے والے ہیں۔ اچھا فیضی صاحب آ ہی جائیں گے، میری بھی بات ہوئی تھی جی جی جی، فون کے ذریعے وہ آ چکے ہیں، الحمدللہ، وہ آئیں گے تو نظم نعت رسول پیش جی کریں جی، بہت اچھا جملہ ہے، نثر میں نعت رسول پیش کر رہا کیا ہوں، کہنے ہیں، بہت وہ اچھا نعت جملہ، رسول پیش کریں گے انشاءاللہ، میں حدیث رسول پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا جملہ ہے، کیا کہنے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو محبت رسول کی دولت ملی تو غور کیجئے گا قاری یوسف رضا جب گنبد خضرا کے قریب پہنچے تو کسی نے کہا احمد رضا ارے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، احمد رضا مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اور جب مواجہہ شریف کے سامنے پہنچے تو کہنے لگے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور گنبد خضرا کو دیکھ کر فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، محبت کی دولت حضرت بلال حبشی کو ملی، وہ بلال حبشی ادھر دیکھو میری طرف، کہ جب آقا نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک فرما دیا تو بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اور ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرما دیا او بلال آذان کہو آذان۔ بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ میں نے سفر میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، حضر میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، ظہر میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، عصر میں مغرب میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، عشاء اور فجر میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، بدر میں احد میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، یا رسول اللہ رات میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، دن میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، یا رسول اللہ جب آپ نے اپنے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، میں رخ کروں تو کدھر کروں، اپنا رخ کروں تو کدھر کروں، تو آقا نے فرمایا ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا او بلال سب کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ تیرے
प्यारे नबी मोहम्मद अरबी है, मुस्तफा जान रहमत है। आज रुख करो अपने नबी की तरफ, आज रुख करो अपने नबी की तरफ। अब रुख किया गया शम्सुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, नूरुल हुदा, खैरुल रसूल, खैरुल बशर, खैरुल बरा, दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल की तरफ रुख किया गया और ऐलान किया गया, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वो बिलाल हबशी जो जर्रा है, अगर जर्रा अल्लाह के हबीब ने जर्रे को आफताब महताब बना दिया है। हजरत बिलाल को, हजरत बिलाल हबशी को मुस्तफा ने रश के कमर बना दिया है। हजरत बिलाल को मुस्तफा जान रहमत ने आशिकों का इमाम बना दिया है। वो बिलाल जो उमैया इब्ने खल्फ के गुलाम थे, लेकिन जब मुस्तफा की बारगाह में आ गए, अल्लाह अकबर, मुस्तफा का दीदार करते, मुस्तफा के पीछे नमाज अदा करते, इतनी मोहब्बत कि जब मेरे नबी का वसाल हो गया, मेरे नबी का इंतकाल हो गया, तो बिलाल हबशी के ऊपर दीवानगी की कैफियत तारी हो गई। लोगों से पूछते, हजरत बिलाल तुमने मेरे नबी को देखा, तुमने मेरे नबी को देखा? मदीना शरीफ की गलियों में जाकर बच्चों से पूछते, बच्चों तुमने मेरे नबी को देखा? मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हूं, बहुत दिन हो गए मैंने अपने नबी की ज़ियारत नहीं की है, अगर तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दो। बिलाल हबशी मुस्तफा की ज़ियारत की तमन्ना में मदीना शरीफ की गलियों में घूमते, मदीना शरीफ के जंगलों में घूमते, हर वक्त मुस्तफा की ज़ियारत के लिए बेताब रहते, बेकरार रहते। मुस्तफा की जुदाई जब ज़ब्त न हो सकी तो हज़रत बिलाल हबशी ने